أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اصطلاحات حدیث کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے مبہم. المبہم میم با ہا اور میم. تو مبہم جو ہوتا ہے یہ ابہام، لفظ ابہام ہے، اس سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ وضاحت کے الٹ ہوتا ہے. ایک چیز واضح ہوتی ہے اس کے الٹ ہوتا ہے ابہام جو غیر واضح ہے. اور محدثین جو ہیں یہ مبہم بولتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ حدیث کے متن کے اندر، یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر، یا حدیث کی سند کے اندر کوئی راوی ہے، کوئی آدمی ہے، اس کا نام جو ہے یعنی مبہم طور پر ذکر کیا گیا ہو، غیر واضح طور پر ذکر کیا گیا ہو. مثلاً یہ کہا گیا ہو جی فلانے آدمی سے روایت ہے، یا عورت سے روایت ہے، یا چچا سے روایت ہے، یا چچی سے روایت ہے، یا بیٹے سے روایت ہے. تو اس طرح ان بیٹے کا لفظ یا آدمی کا لفظ اس کے ساتھ نام کی وضاحت نہ ہو تو نام کی وضاحت کیے بنا کسی آدمی کا یا کسی عورت کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا وہ ابہام ہوتا ہے. تو اس آدمی کو پھر مبہم کہا جاتا ہے. تو اب ان مبہم افراد کو پہچاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو روات ہوتے ہیں اس پر اگر یہ سند کے اندر مبہم راوی کا نام آیا ہے تو راوی کو پہچاننا ضروری ہے حدیث کے صحت اور ضعف کو پہچاننے کے لیے. آیا یہ حدیث معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ تو جب تک اس بندے کا نہیں پتہ لگے گا تو وہ حدیث پر حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو ایسے ہی اگر وہ متن کے اندر ہے، مثلا حدیث کے اندر کسی مبہم آدمی کا نام آیا ہے تو وہ بھی جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے تو پھر پورے واقعے کی سمجھ نہیں آئے گی، اس بندے کے فضائل سمجھ نہیں آئیں گے. تو اب یہ پتہ کیسے لگتا ہے کہ یہ مبہم آدمی راوی کون ہے، کون شخص ہے یہ؟ تو یہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو یہ جو حدیث آئی ہے کسی اور جگہ پر آ جائے اور وہاں پر اس بندے کا نام ذکر ہو جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ جو فلاں حدیث میں راوی مبہم تھا تو یہاں پر اس کی وضاحت آ گئی کہ وہ فلانا آدمی تھا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ اہل سیر، یعنی جو سیرتیں بیان کرنے والے ہیں، لوگوں کے حالات کو پرکھنے والے ہیں، وہ بیان کر دیں کہ فلانی حدیث میں جو راجل کا لفظ آیا اس سے مراد فلانے والا آدمی ہے. تو یعنی اہل سیر بیان کر دیں، یا پھر وہی والی حدیث کسی دوسری جگہ پر آئے تو وہاں پر اس بندے کا نام واضح ہو. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں مبہم کے، یعنی ابہام کو دور کرنے کے لیے، ابہام کو پہچاننے کے. تو اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اس کی اقسام ہے. مثلا ابہام کی مختلف اقسام ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے راجل، راجلن کا لفظ آ جاتا ہے، امراتن کا لفظ آ جاتا ہے. اس طرح ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا، انا راجلن قالا، ایک آدمی نے کہا. اب آدمی کون ہے تو وضاحت نہیں ہے. تو لیکن دوسری جگہ پھر وضاحت ملتی ہے کہ وہ آدمی اقرا بن حابس تھے. آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول الحج کلو عام، حج جو ہے ہر سال ہی فرض ہے. تو تو یہ آدمی جو ہے پوچھنے والا اقرا بن حابس تھے، جو دوسری جگہ پر معلوم ہوتا ہے. تو اب یہ راجل کا لفظ ہو، امرات کا لفظ ہو، اس کے اندر جو ابہام ہے یہ بہت زیادہ ابہام ہے، بالکل پتہ نہیں لگتا کون بندہ ہے یا کون اور. اور اگر راجل اور امرا کی جگہ پر الابن اور البنت ہو تو یعنی اللہ کے نبی، مثلا ام عطیہ سے حدیث آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو غسل دیا. اب بیٹی کون سی تھی؟ 4 بیٹیاں، بیٹیوں میں سے بیٹی کون سی ہے؟ تب اس کی وضاحت نہیں ہے. تو اب بنت کے لفظ کے اندر بھی ابہام پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں ابہام پہلے کی بنسبت کم ہے
کہ پہلے میں تو راجل یا امرا تھا، کوئی بھی ہو سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے. تو لیکن جب بیٹی کہا تو بیٹی وہ چار ہی تھے اللہ کے نبی کی، تو ابہام کم ہے. ایسے ہی العم کہہ دیا یا العمہ کہہ دیا، پھپھی، اماں کہتے ہیں پھپھی کو. تو احادیث میں یہ لفظ آتے ہیں. ایسے ہی زوج کہہ دیا یا زوجہ کہہ دیا، تو یہ بھی یعنی کہہ لیں کہ معروف ہی ہوتے ہیں، شوہر یا بیوی. تو لیکن بہرحال اس کے اندر بھی تھوڑا بہت ابہام ہوتا ہے. تو یہ یعنی ابہام ہے. تو اس کا پہچاننا جو ہے وہ حدیث کی وضاحت کے لیے، اگر سند کے اندر ابہام ہے تو پھر تو بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حدیث پر حکم ہی نہیں لگایا جا سکتا. اور اگر متن کے اندر ہے تو پھر بھی، متن یعنی حدیث کے الفاظ کے اندر ہے تو پھر بھی اس کو پہچاننا ضروری ہے، تاکہ صحیح آدمی کی پہچان ہو سکے اور صاحب واقعہ کا پتہ لگ سکے. اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. نجاست کی ازالہ اور نجاست کا بیان یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ نجاستیں ہوتی کون کون سی ہیں اور یہ زائل کیسے ہوتی ہیں. تو اس کی، اس باب کی، اس چیپٹر کی ہم نے 2 احادیث پڑھ لی تھی. آج تیسری انشاءاللہ پڑھیں گے. وعن عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ. عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن. اللہ کے رسول نے ہمیں منا میں خطبہ دیا. وہو علی راحلتہ، اور وہ اپنی سواری پر تھے، اپنی اونٹنی پر تھے. ولعابها، اور اس کا لعاب جو ہے یعنی منہ سے بہنے والی رال جو ہے، یسیل علی کتفی، وہ بہ رہی تھی. یسیل، وہ بہ رہی تھی، علی کتفی، میرے کندھے پر. اخرجہ احمد، اس کو احمد نے نکالا ہے، یعنی احمد نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان کی ہے. وہ ترمذی، اور ترمذی نے وصححہ، اور اس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو بہرحال حدیث پر حکم لگانے میں امام ترمذی چونکہ سست ہیں، متساہل ہیں، اس وجہ سے ان کا اعتبار نہیں. البتہ جو لیٹسٹ محقق ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو ان کا یعنی صحت اور ضعف ان کا بیان کرنا یہ معتبر ہے، آج اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو یہ دور تحقیق کا دور ہے، اس میں تحقیق بہت آسان ہو بنا چکی لینا ہے. اور رکھ دینا، تو آگے آپ کو سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، بابا سے کہنا مجھے فارورڈ کر دیں گے. بابا سے یہ نیا اسپیکر بند کر لی. اچھا جی. تو اب یہ حدیث جو ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے منا میں خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب خطبہ جو ہے، ایک تو وہ حج کا ہوتا ہے جو عرفہ میں دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ یوم عرفہ جو ہے وہ جمعے والے دن تھا. تو جمعے والے دن یوم عرفہ تھا، تو اس وقت جو آپ نے خطبہ دیے ہیں میدان عرفات کے اندر، تو یہ میدان عرفات جو ہے یہ مشعر حلال ہے. مزدلفہ کو مشعر حرام کہا جاتا ہے. مشعر کہتے ہیں یعنی خاص جگہ جہاں پر شعار ادا کیے جاتے ہیں، یعنی اسلام کے خاص علامتیں جو ہے جن کو ادا کیا جاتا ہے. تو اب عرفہ کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، تو وہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کا خطبہ تھا یا حج کا خطبہ تھا. تو صحیح بات یہ کہ وہ حج کا خطبہ تھا، کیونکہ وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، تو وقت ہونے سے پہلے دیا جاتا ہے. تو اگر وہ جمعے کا ہوتا تو پھر وہ جمعے کا وہ تو وقت ہونے کے بعد دینا تھا. تو اب وہ یعنی جمعہ نہیں پڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھایا، بلکہ حج کا ہی خطبہ دیا ہے. تو اب جو مینا میں ہے، پھر 12 تاریخ کو پھر اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا. تو یعنی جو عرفہ میں خطبہ تھا اس میں کچھ احکام بیان کیا، پھر جو مینا میں تھا اس میں بھی پھر لوگوں کے احکام بیان کرنے کے لیے آپ نے خطبہ بہرحال دیا. اب حج کا خطبہ ہوتا تو ایک ہی ہے، لیکن 12 تاریخ کو اللہ کے نبی نے مینا کے اندر بھی لوگوں کے لیے مسائل کو واضح کیا ہے. تو مینا کے اندر بھی خطبہ جو ہے وہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی مسائل کی وضاحت کے لیے. اب مینا جو ہے، اس کو مینا، میدان مینا ہے،
میدان مینا اس کو مینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خون بہت زیادہ بہایا جاتا ہے، تو خون ٹپکنے کی وجہ سے یہ مینا اسے بولا جاتا ہے، تو خون زیادہ بہایا جاتا ہے۔ مثلا جب قربانی کرتے ہیں حاجی تو اسی میدان میں کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مینا کہا جاتا ہے۔ اور راحلہ کہتے ہیں یعنی اونٹنی کو، سواری کو۔ تو یہ یسیلو سیلان سے ہے، کتف کہتے ہیں کندھے کو۔ تو اس حدیث سے کئی ایک مسائل جو ہیں وہ عیا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مینا میں خطبہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ سواری پر جو ہے وہ سوار ہونا، اونٹنی پر سواری کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بھی کہ حج کے موقع پر سواری جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی یعنی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلا جانور ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نہیں منگوایا وہاں پر، تو ممبر منگواتے تو اس میں لوگوں کو مشقت تھی، تو آپ نے تواضع اختیار کی، ممبر نہیں ان سے منگوایا بلکہ اونٹنی پر ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے خطبہ دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی یہ بھی جانور پر ظلم نہیں ہے۔ اگر بندہ کوئی اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، مثلا خطبہ ہی دینا ہے، اب اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے، اونٹنی کھڑی ہے اس پر آپ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے خطبہ دے دیا، تو یہ جانور پر ظلم نہیں ہے، تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جو خطیب ہے، خطبہ دینے والا ہے، جو کہہ لیں کہ لوگوں کو واعظ کرنے والا ہے یا نصیحت کرنے والا ہے، وہ اونچی جگہ پر ہو، تو یہ بہتر ہے آواز کو آخر تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے جو اس چیپٹر کے ساتھ، باب کے ساتھ خاص متعلق ہے، وہ یہ کہ اس میں نجاستوں کا بیان ہے اور اس کو زائل کرنے کا بیان ہے۔ تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کندھے پر لعاب بہ رہا ہے اونٹنی کا، تو اب اگر لعاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے منع فرماتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص ہے، یہ عادت ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تو آپ فوری ٹوک دیتے، تو اس کو لیٹ کرنا، مؤخر کرنا، یہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ تو آپ کے سامنے کام ہو اور آپ روکے نا، تو مطلب وہ پھر جائز ہوتا ہے۔ تو اب لعاب جو ہے وہ کندھے پر بہ رہا ہے اور اللہ کے نبی پیچھے ہٹنے کا نہیں کہہ رہے، حالانکہ نمازیں بھی پڑھنی ہے، ظاہری بات ہے، تو کپڑے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے کہ بندہ بدل لے، تو اب وہ لعاب بہنا یہ دلیل ہے کہ اونٹنی کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے۔ جو حلال جانور ہیں، جن کا گوشت حلال ہے، تو ان کا پھر وہ جو مثلا لعاب ہے، پسینہ ہے، چربی ہے، کوئی بھی یعنی اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، تو وہ بھی پاک ہی ہوتی ہیں، وہ بھی اس حدیث سے یعنی معلوم ہو گیا۔ البتہ جو حرام جانور ہیں تو ان کے پھر ناپاک ہیں، مثلا حلال جانور کا دودھ بھی پاک ہے، لعاب بھی پاک ہے۔ اس طرح حرام جانور جو ہے، مثلا گدی ہے، گدی کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، اب اس کا لعاب بھی پھر ناپاک ہوگا، دودھ بھی ناپاک ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، پسینہ بھی اس کا ناپاک ہی ہوگا۔ لیکن جس طرح وہ بلی کا جوٹا پاک قرار دیا گیا ہے، تو اب چونکہ گدھے پر سواری کرنا یہ جائز ہے، جو بندہ سوار اس پر تو اس کے پسینے سے بچنا یہ مشکل ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ کثرت استعمال کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ پسینے کا پھر حکم جو ہے مختلف ہو جائے گا، جس طرح بلی کے جوٹے کا حکم مختلف ہے۔ تو ایسے پھر یعنی گدھے کا پسینہ جو ہے وہ اس سے یعنی تعامل کیا جائے گا، اس کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، وہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو اس کے اندر کہہ لیں کہ نماز وغیرہ ہو سکتی ہے۔ البتہ دیگر اس کا لعاب وغیرہ جو ہے تو وہ اس سے احتراز کیا جائے گا۔ تو یہ تھی حدیث، پہلی حدیث۔ اب دوسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاة فی ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل، متفق علیہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغسل دھوتے منی کو، ثم یخرج پھر نکلتے الى الصلاة نماز کی طرف، فی ذلك الثوب اسی کپڑے کے اندر، وانا انظر اور میں دیکھ رہی ہوتی، الى اثر الغسل دھونے کے نشان کی طرف،
धोने के निशान को मत देख लेती, आप उसी को धोकर तो चल पड़ते। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस पर इत्तिफ़ाक़ किया गया, यानी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो यानी ये मनी जो है, ये मर्द का ख़ास पद होता है जो उछल कर निकलते हैं। तो अब ये कपड़े को लगी होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कपड़े को खुद ही धो लेते, उसके निशान खुद धो लेते। तो आगे फिर हदीस है, वाली मुस्लिम और मुस्लिम के लिए है, लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, यानी यकीनन, कुन्तु मैं थी अफ़रुकुहु, उसको खुरचती, मिन थौबि रसूलिल्लाहि, रसूलुल्लाह के कपड़े से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़रकन खुरचना, उसको खुरचना, फ़युसल्ली, तो आप नमाज़ पढ़ लेते, फ़ीही, उसके अंदर। वफ़ी लफ्ज़िन, और एक लफ्ज़ में है, हदीस के एक अल्फ़ाज़ में है, लहू, उसी के, यानी मुस्लिम के ही हैं, लक़द कुन्तु, अलबत्ता तहक़ीक़ मैं थी, अहुकुहु, उसको खुरचती, याबिसन, खुश्क, याबिसन वो खुश्क होती, बिज़ुफ़री, अपने नाखून से, मिन थौबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से। तो आपके कपड़े से मैं उसको खुरी देती। तो इस यानी अहादीस से ये बात मालूम होती है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ लग गई है तो कपड़े तर हैं, तो उनको धो लिया जाएगा। और अगर वो खुश्क हो चुका है मादा, तो उसको खुर्ज कर उसमें नमाज़ अदा की जा सकती है। और इन अहादीस से ये जो निशान नज़र आ रही है, खुश्क या खुरचा, तो ज़ाहिर बात है खुश्क को खुरचने से धोया नहीं गया, सिर्फ़ खुरचा ही है, उसका कुछ ना कुछ असर बाकी रह जाता है। तो मालूम होता है कि अगर असर बाकी रह गया है, तो अगर इसका हुक्म वो पेशाब वाला, पखाने वाला होता, तो फिर तो बिल्कुल असर बाकी रहना ये जायज़ ही नहीं था। जिस तरह मसलन गंदगी लगी है, पुटी लगी है, तो उसको ज़ाहिर बात वो खुश्क भी होगी, तो कुचलने से, साफ़ करने से वो उस कपड़े के अंदर नमाज़ नहीं होगी, बल्कि उसको धोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अम्मा जान फरमा रही हैं, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि वो खुश्क होती, मैं सिर्फ़ खुज देती थी और आप नमाज़ पढ़ लेते। तो मतलब इसका वो वाला फिर हुक्म नहीं है। तो जिस तरह वो खुश्क हो जाए, यानी इंसान की गलाज़त जो है वो खुश्क भी हो जाए, तो उसको धोना पड़ेगा। सिर्फ़ उतारने से, खुरचने से वो साफ़ नहीं होगी, उसको अच्छी तरह धोना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो है वो सिर्फ़ खुरचने से ही कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मतलब इसका वो उससे हुक्म फिर थोड़ा मुख्तलिफ है। तो कोई असर रह भी जाए तो उसके अंदर नमाज़ बहरहाल हो जाएगी। तो और इन हदीस से ये मसला भी जो मालूम होता है, एक तो ये कि हमारी वालिदा हैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यानी कह लें कि वालिदा, यानी कह लें माँ है हमारी, तो वो ये मसला बयान कर रही हैं। अल्लाह के नबी जब फ़ौत हुए हैं तो 18 साल इनकी उम्र थी, तो जवान ही थी। तो अब उसके बाद सहाबाए कराम इनके पास आते, जवानी के अरसे में इनसे मसाइल वगैरह पूछते। तो ये अल्लाह के नबी के जो ख़ानगी मसाइल हैं, ख़ासकर जो तहारत के मसाइल हैं, उनको बयान करने वाली ये आयशा ही हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यानी अल्लाह के नबी की सब बीवियाँ जो हैं वो उम्र उनकी ज़्यादा थी, कोई 20 क्या लें 25 साल, 30 साल, 40 ज़्यादा उम्र। लेकिन ये जो छोटी उम्र में आई हैं, तो मालूम होता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनसे ख़ास काम लेना था, जिस वजह से अल्लाह फिर इनकी तस्वीर भी दिखाता रहा अपने नबी को कि इससे आपकी शादी होने वाली है। तो ख्वाब में अल्लाह आपको दिखाता रहा। तो मसला अल्लाह की तरफ से था। तो इसकी वजह यही समझ आती है कि जो दीन का पैगाम इन्होंने पहुँचाया दुनिया तक, तो वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। तो ये, और फिर इससे ये भी ये मालूम होता है कि उम्र के इस हिस्से के अंदर जो इल्म हासिल किया जाता है, वही पुख्ता इल्म होता है, और फिर वो देर तक रहता है। यानी बचपने के अंदर 18 साल की थी जब ये बेवा हो गई, तो इससे पहले-पहले जो अरसा होता है इल्म हासिल करने के लिए, वो एक बेहतरीन अरसा जो है वो होता है, जो फिर ज़हन पर नक्श हो जाता है और तादेर उसको याद रहता है। और यानी इनके तर्ज अमल से ये बात भी मालूम होती है कि ख़ासकर ये जो तहारत के मसाइल हैं, तो अब जो हया वाली बातें भी हैं, तो उनमें कह लें कि जो हमारी माँ ने वो बयान किए हैं मसले, तो मसले ऐसे मसाइल जो हैं वो बयान किए जा सकते हैं, पूछे और सुने जा सकते हैं, बजाय इसके कि इंसान परेशानी के अंदर या नजासत के अंदर ज़िंदगी बसर करे, तो इसकी बजाय मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। सवाल पूछने के, तो ये मसले जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और बताए जा सकते हैं। और इस हदीस से ये भी मसला मालूम होता है कि यानी शोहर जो है
اس کی بیوی بھی گھر کے اندر موجود ہو تو اپنا کام خود بھی اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. یہ کوئی ممانت نہیں ہے کہ سارے کام بیوی سے ہی کروانے ہیں، تو خود اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑا جو ہے وہ خود دھو لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شادی شدہ شخص بھی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. اور جس طرح آپ کی بیوی بتاتی بھی ہیں کہ آپ گھر کے اندر کام کاج کر لیا کرتے ہیں. حالانکہ بچے بھی نہیں تھے معاشرے کے رضی اللہ عنہ کے، تو پھر بھی بچے نہ بھی تھے تب بھی اللہ کے نبی اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے. اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی جو ہیں، تو وہ بھی آپ کی خدمت کرتی ہیں. یعنی آپ کا جو ذاتی کام ہے، مثلا آپ کا کپڑا صاف کرنا ہے، اس کو علائش لگی ہے تو وہ اما جان کر رہی ہے. حالانکہ یہ آپ کا ذاتی کام ہے، خود بھی کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مشقت والا کام ہے، اور ہانڈی روٹی وہ تو خواتین کرتی تھی، تو لیکن یہ ایک ذاتی سا کام ہے تو وہ بھی اما جان کر رہی ہیں خدمت آپ کی. تو مطلب وہ ذاتی سے کام جو ہیں تو ان کے اندر بھی بیوی جو ہے وہ ہاتھ بٹا سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے. البتہ یہ سوال ہے، کیا کیا عورت کے ذمے لازم ہے شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے اس کے ذمے، اس کا گھر بار چلانا، یعنی ہانڈی روٹی اور دیگر معاملات، صفائی ستھرائی، یہ وہ. تو اس کا جو انحصار ہے وہ دستور پر ہے. یعنی کس علاقے میں بستے ہیں اور وہاں پر دستور کیا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان سے زندگی بسر کرو جانے پہچانے طریقے کے مطابق. تو اب معروف طریقے پر زندگی بسر کرنا جو ہے اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اب معروف طریقہ کیا ہے اس علاقے کے اندر، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کھاتے پیتے لوگ ہیں وہاں پر نوکر چاکر کام کرتے ہیں تو وہاں پر پھر خواتین کے لیے خود کام کرنا وہ ضروری نہیں ہوگا، نوکروں سے ہی کام کروایا جائے گا. تو اگر کسی بندے نے نوکر نہیں رکھے، خادمائیں نہیں رکھی، تو وہ پھر مہیا کرے گا. لیکن اگر کسی جگہ پر یہ طرز عمل ہے کہ وہاں پر خواتین کا کام کرتی ہیں تو پھر وہاں پر خواتین کو ہی کام کرنا پڑے گا. کیونکہ یہی رب نے حکم دیا قرآن کے اندر وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے معروف جو آپ کا دستور ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو. یعنی جو آپ کے خاندان میں آپ کی کیٹاگری کے لوگوں کے اندر جو روش چلتی ہے اس روش کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ہاں 3 تو فوت ہو گئی، ایک ہی رہ گئی تھی، اکلوتی شہزادی تھی. لیکن گھر کے اندر بڑی مشقت تھی، ان کے لیے کام کرنا پڑتا. علی کی بیگم جو ہے، تو عثمان تو ماشاءاللہ امیر کبیر آدمی تھے، غلاموں والے تھے، لیکن علی کے گھر کے اندر فاطمہ کو خود کام کرنا پڑتا. سب سے لاڈلی بیٹی بھی یہ ہے اور کام بھی نہیں کرنا پڑتا. چکی بھی اس وقت گھر میں ہی ہوتی تھی، دانے خود ہی پیسنے ہوتے، بڑا مشقت والا کام ہوتا تھا. تو یہ سارے کام اما جان کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ پتہ لگا جی اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں تو وہ لینے کے لیے آئیں، لیکن آپ نے انہیں غلام نہیں دیا. پہلے لگا جی ابھی وہ یہ ریاست کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ، صفا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو وہ بھوکے ہیں، ان کی خوراک کا میں نے بندوبست کرنا ہے، تو یہ غلام بیچ کر پہلے ان کی خوراک کا بندوبست کروں گا، اس کے بعد اپنے گھر کا سوچوں گا. تو بیٹی کی مشقت میں آپ نے وہ تسبیح فاطمہ بتا دی ان کو. البتہ یہ ہے کہ وہ خادم ان کو نہیں دیا. تو یہ یعنی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی جو ہے وہ اکلوتی بیٹی، وہ ایک پرمشقت زندگی بسر کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ دستیاب وسائل نہیں تھے تو اس وجہ سے آپ نے ان کو وظیفہ بتا دیا کہ سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا. تو فی الحال جو مال منال ہے اس سے میں اپنے گھر کو سیدھا کرنے سے پہلے یہ جو طالب علم ہیں جو علم سیکھ رہے ہیں تو ان پر میں وہ سرمایہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. اول ضرورت ریاست کی یہ ہے. تو اپنے گھر کا اپنے بعد میں سوچا. تو یعنی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دستور کے مطابق زندگی بسر کریں گی، جہاں پر جو چلن چلتا ہے تو اس کے مطابق ہی وہ زندگی جو ہے بسر کی جائے گی. اور اس کے بعد یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تواضع، ان لوگوں کے اندر تواضع بھی تھی. مثلاً ایک کپڑا جو ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے تو اسی کو دھو کر اسی کو استعمال جو ہے وہ کر لیا، یہ نہیں کہ نیا سوٹ بدلے.
تو مطلب وہی والا کپڑا جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، تو کپڑا جو ہے وہ بدلنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے خواتین کے متعلق بھی ملتا ہے کہ مثلا وہ آگے حدیث آئے گی کہ خون وغیرہ اگر لگ جاتا تو وہ بھی کہہ لیں کہ اسی کپڑے کو دھو کر اسی کپڑے کو نماز وغیرہ کے لیے استعمال کر لیتی۔ تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ فضول خرچی سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز استعمال ہو سکتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ ایسے ہی تھوڑا بہت کوئی مسئلہ بن گیا تو فوری کپڑے بدلو جی، استری کرو، نیا سوٹ لے کے آؤ۔ تو اگر وہ قابل استعمال ہے تو اسی کو استعمال کر لیجیے، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے متعلقہ مسائل کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ سوال اور بات کر سکتے ہیں؟ سوال اگر کوئی بعد میں ذہن میں آئے تو گروپ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر کل سے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر۔